الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ۔ ان میں ہمارے دین کے دو بنیادی تقاضوں کا ذکر ہے۔ یہ دونوں تقاضے جو ہیں یہ ہارڈ تقاضے نہیں ہیں، یعنی ہارڈ میں کمپیوٹر کی اصطلاح کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر نظر آتا ہے، سافٹ ویئر نظر نہیں آتا، لیکن کمپیوٹر کی ورکنگ کے اعتبار سے اصل جو ہے وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، ہارڈ ویئر نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی سافٹ ویئر کسی بھی کمپیوٹر میں لوڈ کر دیں تو اس کی ایل سی ڈی جو ہے آپ کو وہ سافٹ ویئر دکھائے گی، ہارڈ ویئر جو ہے وہ جون سا مرضی ہو، لیکن اصل جو فنکشن ہے اس کا وہ سافٹ ویئر کے اعتبار سے۔ ہمارے دین میں ہارڈ ویئر کے درجے میں شریعت ہے۔ دین کے ظاہری احکام، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، حرام نہ کھاؤ، حلال پر اکتفا کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ ڈھاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ دین کا ہارڈ ویئر ہے۔ شریعت کے احکام نظر آتے ہیں، کوئی شخص اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے تو بھی نظر آ رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ دونوں اصطلاحات جو آج ہمارے سامنے آئی ہیں سورہ طلاق کے حوالے سے، یہ دونوں نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن دین میں ان کی حیثیت بہت بنیادی ہے۔ طلاق بظاہر ایک خالص ہارڈ معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شادی جو ہے وہ ایک ہارڈ معاملہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں ایک خاتون ایک مرد کو اپنے شوہر کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے، اور دو گواہوں کی موجودگی میں ہی ایک مرد اس خاتون کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتا ہے تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کاروبار زندگی کا معاملات ہوں، اور عبادات ہوں انسان کی، ان دونوں میں وہ جو اسپرٹ ہے وہ انہی دو چیزوں کی مطلوب ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ سے ڈرتا ہو، اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہو، تو پھر وہ جو ہارڈ ویئر ہے اس میں اس کا ظہور کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو کر مجھے سزا نہ دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ دکھیں گے لوگوں کو کہ یہ اللہ کا فرمان بردار ہے، اللہ کی مانتا ہے۔ دوسری طرف دوسری شے ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی عجیب ہیں کہ ایک شخص کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن وقت آنے پہ ثابت ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ایک شخص ظاہر کرے گا کہ میرے اندر خوف خدا ہے، لیکن وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ جو ہے ایک خالص
سماجی معاملہ ہے، اور ایک ہارڈ ہے. جیسے ہارڈ ویئر ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ ایک عورت نے ہاں کی اجازت دی 2 گواہوں کی موجودگی میں اپنے وکیل کو کہ میری شادی فلاں بن فلاں سے کرا دو، اور پھر مرد نے 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کو قبول کر لیا بیوی کے طور پر. یہ کیا ہے؟ یہ سارا ہارڈ معاملہ ہے. اسی طرح کسی شخص نے اپنی زبان سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی، اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک ہارڈ معاملہ ہے. پھر اس کے قواعد و ضوابط ہیں، 1 طلاق ہوئی تو کیا ہوگا، 2 ہوئی تو کیا ہوگا، 3 ہوئی تو کیا ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہارڈ معاملات ہیں. لیکن قرآن مجید میں سورہ طلاق میں حیران کن حد تک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلایا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی گھر میں طلاق واقع ہوتی ہے تو دونوں فریق، مرد بھی اور عورت خود یا اس کا کوئی بھائی یا والد، وکیل کے پاس جاتے ہیں عدالت میں. تو وکیل جو ہے اس کو ایک ہی بات دونوں پارٹیوں کو کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. اب ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ ہمارا تو اتنا سونا بھی ادھر ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اور دوسری پارٹی جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ملنا. تو حل کیا ہے؟ آپ کو بھی 2 مقدمات جو ہیں وہ خواہ جھوٹے ہی صحیح دوسری طرف دائر کرنے ہوں گے. اور اچھے اچھے دیندار لوگ بھی جھٹ تیار ہو جاتے ہیں اور وہ مقدمات دائر کر دیتے ہیں، اس کی فیس دے دیتے ہیں. اب اس سیاق و سباق میں آپ ان آیات کو پڑھیں. من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا. اب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی نہیں، میں اپنی بیوی پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہتا. مجھے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ میری بیوی ہے، ہم نے 10 سال گزارے ہیں اکٹھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر جھوٹا الزام لگا دوں تو پھر مجھے حق مہر بھی واپس مل جائے گا اور فلاں بھی ہو جائے گا. سوری، میں نہیں کر سکتا. خوف خدا ہوگا تو، اگر نہیں ہوگا تو فوراً مقدمہ دائر کر دے گا. پھر کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سب جو ہے اگر انسان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو اسے یقین ہے کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ کوئی نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ کسی ان پلانڈ ایونٹ کو حادثہ کہا جاتا ہے، جو آپ کی پلاننگ میں شامل نہیں تھا لیکن ہو گیا. اب جو طلاق واقع ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک چین آف ایونٹس ہوگی جن کے نتیجے میں طلاق واقع ہوئی ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ بس منہ سے نکل گیا. لیکن جوں اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا کہ میرے اعمال کے اور افعال کے پیچھے، میری حرکتوں کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کی پلاننگ شامل ہے، اور میری بیوی کے ایٹیٹیوڈ میں کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ شامل ہے. اب اس کا انداز ہی بدل جائے گا. تو یہاں کیا فرمایا؟ سب سے پہلی بات فرمائی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. یعنی وہ جو الجھن میں پھنس گیا ہے، جو پرابلم میں چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جس کے بارے میں اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ایک بات ہو گئی. اگلی بات وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اگلی بات، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے پوٹینشیل بھی لمیٹڈ ہیں، میری کیپیبلٹیز بھی لمیٹڈ ہیں، میری قدرت بھی لمیٹڈ ہے، میرا علم بھی لمیٹڈ ہے، تو میں وہ کام نہ کر سکوں. فرمایا ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو توڑ چڑھانا ہے. بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ جو کام جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے
کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر، ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کوئی ایونٹ پیش آیا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کچھ ہوا ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب جب انسان کی نظر ان حقائق سے ہٹ جاتی ہے، جب انسان کی نظر ان بڑے حقائق سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں، اس کے دل میں خوف خدا ہو، تقوی ہو، اور اس کو یقین ہو اللہ تعالیٰ پر، تو پھر وہ اس دنیا ہی میں جنت میں رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو پھر انسان کو چنتے نہیں رہتے، پریشانیاں نہیں رہتی۔ انسان جاتا ہے، بازار جاتا ہے، کام کاج پہ جاتا ہے، جاب پہ جاتا ہے۔ اب ہمارے حساب سے بے شمار حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے 3-4 بچے ہیں اور سارے ہی چھوٹے ہیں۔ اب وہ گھر سے نکلے گا، موٹر سائیکل پر سوار ہوا، گاڑی پہ سوار ہوا، تو اس کو خیال آئے گا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں میری موت نہ واقع ہو جائے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا کہ ایکسیڈنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو وہ واقعہ جسے میں ایکسیڈنٹ کہہ رہا ہوں وہ ہوگا۔ اور میں اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں وہ میں نہیں کھلا رہا، آج بھی اللہ تعالیٰ ہی انہیں کھلا رہا ہے میرے تھرو، اور اگر میں مر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ میرے بچوں کو آج سے بہتر کھلائے کسی اور سورس سے۔ یعنی ایک لائن ہے نا، اس لائن پہ جائیں گے تو ایک سوچ پریشانی، پھر اگلی سوچ اور پریشانی، اگلی سوچ اور پریشانی، اور وہ سب کیا ہیں؟ میرے مفروضے ہیں۔ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ویسا ہوا تو کیا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے بہتر پلانر ہے، مجھ سے بہتر گارڈین ہے میرے بچوں کا، لہذا مرنے کا بھی مزہ آئے گا، جینے کا بھی مزہ آئے گا۔ یعنی ہر دو طرف مزے ہیں، جیتے ہوئے بھی مزہ ہے، کوئی پریشانی نہیں، اور میں مر جاؤں تو بھی کوئی پریشانی نہیں۔ تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور یہ واقعات جو ہیں یہ ایسے ہی حادثتاً پیش نہیں آ رہے، بلکہ میرا رب، میرا مالک، جس کی ہر شے پہ نظر ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور پوری قدرت والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اصل میں یہ ہمارے بنیادی جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، یہ اس کے تقاضے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ملحد، ایک ایتھسٹ، اس کی سوچ کیا ہے؟ اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ کائنات حادثات کے نتیجے میں وجود میں آئی، جسے علامہ اقبال نے ایک مصرے میں بیان کر دیا، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، عناصر کا کھیل۔ میٹر ہمیشہ سے ہے، نیوٹونین فزکس یہی کہتی ہے نا، میٹر ہمیشہ سے ہے، اگرچہ فزکس ایڈوانس ہو گئی، کن کے لیے؟
فزکس کے ماہرین کے لیے، لیکن ایک عام آدمی کی سوچ ابھی تک نیوٹونین فزکس کے اندر ہے. میٹر ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان ایلیمنٹس، وہ جو مادے کے ایلیمنٹس ہیں، وہ ان کے ایکشنز اور ری ایکشن سے وجود میں آتا ہے. اور یہ ایکسیڈنٹ جو ہیں ان کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے، بلکہ حادثتاً دو عناصر مل گئے، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. پھر ان پر یہ چیز ہو گئی تو اس کا بھی ایک لازمہ نتیجہ نکلے گا. یعنی قوانین طبیعیہ، فزیکل لاز پرماننٹ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہائیڈروجن اور آکسیجن ملیں گے تو پانی بنے ہی بنے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سوچ کا ایک انداز ہے. آپ یہ سوچ اپنے دل میں رکھیں گے تو وہ سارے کانسیکوینسز اس کے آپ کے سامنے آئیں گے، اور اس دنیا میں آپ کو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ملے گا. کوئی ایونٹ ہوگا تو ہم اس ایونٹ کو پسند نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم اف لگانا شروع کریں گے، کاش ایسا نہ ہوتا. اب وہ ہوا، مثال کے طور پر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو گیا. اب وہ کاش کی ایک سیریز ہوگی جو وہ سوچتا رہے گا. پہلے تو موٹی بات ہوگی، کاش میرا بیٹا نہ مرتا. مرا کیسے؟ موٹر سائیکل پر سواری کرتے ہوئے. کاش میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کر نہ دی ہوتی. کبھی اپنے بچے کی بیماری کی دعا کوئی نہیں کرتا، اب کرے گا وہ، کاش کہ آج وہ بیماری ہو گیا ہوتا، کاش کہ آج اس کی موٹر سائیکل پنچر ہی ہو گئی ہوتی. اب یہ کیا ہے؟ یعنی کاش، پھر اوپر کاش، پھر اوپر کاش، پھر اوپر کاش. اور ہر کاش پر وہ کیا حاصل کیا کر رہا ہے؟ پریشانی، ڈپریشن، یعنی مفروضوں پر. حالانکہ 100 گل دی کی کوئی گل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا. اور صرف تھوڑی سی سوچ کی تبدیلی سے انسان کا غم جو ہے وہ شکر میں بدل سکتا ہے. ہمارے بزرگ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر سلیم فضل صاحب مرحوم، ان کا جوان بیٹا 17 سال عمر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے بالکل سامنے، اگر آپ کو یاد ہو، ایک پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا جہاں FDA کا آفس ہے. وہ آ رہا تھا تیز موٹر سائیکل پر، ایک بس ڈیزل لے کر وہاں سے نکلی اور بالکل سامنے سے ٹکرایا اور موقع پر فوت ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بڑے جولی آدمی تھے، تو جس دن ہم جنازے پر گئے تو انہوں نے یعنی مذاق کر کے ہمیں دکھانے کی کوشش کی کہ میں بڑے اسٹرانگ نروز کا آدمی. مذاق کیا انہوں نے ہم سے، لیکن ظاہر ہے دل دکھا ہوا تھا. اگلی صبح قبرستان میں گئے اور قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے. اٹھ کے گھر آئے تو اس کی موٹر سائیکل کو چاروں طرف سے دیکھ دیکھ کر روتے رہے. خراش بھی نہیں آئی، انہوں چریٹ بھی نہیں آئی، منڈا میں چلا گیا. 1 دن، 2 دن، 3 دن اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کی رہنمائی کی. تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا، ڈاکٹر صاحب تم بڑے ناشکرے ہو، آپ بہت ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 17 سال تک ہمیں یہ کھلونا کھیلنے کو دیا، اگر نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ 17 سال آپ نے کتنی خوشیاں دیکھی اس کی، پیدائش کی خوشی، ختنے کی خوشی، عقیقے کی خوشی، پھر بچے کے اسکول داخل ہونے کی خوشی، ہر روز اسکول سے واپس آنے اور اسکول بھیجنے کی خوشی، پھر وہ اس نے ناظرہ پڑھنا شروع کیا اس کی خوشی، اس نے قرآن شریف ختم کیا تو اس کی خوشی، پھر ہم نے اس کی سالگرہ منائی. یہ ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں. اگر وہ یہ بچہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ تو بس ان کی اہلیہ کی یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی
تو پھر ایک دم جو ہے انہیں ایک سکون حاصل ہو گیا. یعنی صرف اتنی سی بات تھے کہ یہ حادثہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوا ہے. یہ بچہ اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا. یہی مفہوم ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون کا. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وہیں سے آئے تھے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں. اسی کا نام توکل ہے. پلیس کیا ہے؟ یعنی ایک اور جوڑی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی اور استغفار. یعنی ایک یہ جوڑی ہے نا، تقوی اور توکل. ایک جوڑی اور ہے جس کا قرآن مجید میں آپ کو فریکوینٹلی تذکرہ ملے گا، وہ کیا ہے؟ تقوی اور استغفار. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے پہلے انسان میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ میرا رب اس سے ناراض ہوگا اور وہ مجھے سزا دے. اور کسی برائی سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ خوف ہے، یاد رکھیے گا. ہمارا تجربہ ہے، ہمارے زمانے میں جب ہم بچے تھے یا جوان تھے، کالج گوئنگ تھے، اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے مووی نہیں دیکھتے، سنیما نہیں جاتے اور سگریٹ نہیں پیتے. لیکن سمجھا جاتا تھا اکثر جو ہے وہ ان دونوں کام کر لیتے تھے. چپکے چپکے سنیما بھی جاتے تھے اور اسموکنگ بھی کرتے تھے. صرف وہ بچے ان سے باز رہتے تھے جنہیں اپنے باپ کا ڈر ہو. جس بچے کو یہ احساس ہو کہ یہ پڑیا گیا تو جوتیاں پہن گیا، وہ ڈرتا تھا اور بچ جاتا تھا. اور جس کو یہ خوف نہ ہو، اس کو ملوث کرنے کے لیے بڑے طریقے شیطان کے پاس. دوست سارے مووی پہ جا رہے ہیں، بڑا حاجی نہ ہوتا. اب ٹونٹ کیا انہوں نے تو دل تو اندر سے کر ہی رہا ہوتا ہے، تو پھر ذرا پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنا شروع ہو گئے کہ بار بار وہ کہیں گے دھکا دیں گے مجھے تو پھر میں چل پڑوں گا. یا سارے دوست جو ہیں وہ سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی کہے گا اس کو بڑا حاجی نہ ہوتا، اس پہ تھوڑا سا نرم ہو گیا. پھر جب نہیں مان رہا تو پھر کوئی کہے گا یار فار دا ٹیسٹ alone، نہ ہمیشہ پینا، تم چکھنے میں کیا حرج ہے. اب تھوڑی سی اور نیت خراب ہو گئی. اور اگر کوئی زیادہ ہی ذرا پکا ہو تو اس کے لیے ان کا حربہ شیطان کا ایک اور حربہ بھی ہے، اور کئی ہے اس کے بعد. میں تو صرف موٹے موٹے 3 بیان کر رہا ہوں. دیکھو یار، تم دین کا کام کرنا چاہتے ہو، تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں برائی کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ ہوتی کیا ہے. اب جی تو اندر سے جا ہی رہا ہوتا ہے. اب وہ ایک بڑا اچھی شوگر کوٹڈ جو ہے وہ ایک دعوت آ گئی برائی کی، اور پھر انسان اس میں ملوث ہو گیا. بچے گا وہی جو باپ سے ڈرے گا، اس کے باپ کا ڈر ہوگا. اسی طرح برائی سے بچنے کے لیے بھی دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر وہ خوف خدا ہے. دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور یاد رہے گا کہ پیشی ہونی ہے. بہت خوبصورت الفاظ ہیں سورت نازعات میں، 30ویں پارے کی دوسری سورت ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا اور اس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کو یاد آ جائے گا کہ جو اس نے کمایا، جس چیز کی اس نے بھاگ دوڑ کی. بھاگ دوڑ ہے نا، ہمارا اکثر و بیشتر معاملہ کیا ہے کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو جب قیامت کے دن آنکھ کھلے گی اور اعمال نامہ سامنے آئے گا، تھا تو میں ہی جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن جب وہ چٹھا مجھے ملے گا اور اس میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا تو اس کی طرف اشارہ ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور اس
اعمال نامے کے ذریعے سے اسے یاد آ جائے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا۔ پھر اب دو کردار سامنے لائے گئے، فاما من طغا وآثر الحیات الدنیا، تو جس نے بغاوت کی، جو باغی ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور بغاوت کا ثبوت کیا دیا، وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو پریفرنس دی۔ اگر سوال کیا جائے ہم سب سے اس مسجد میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ تم اللہ کے باغی ہو، سب سے پہلے میں کہوں گا نہیں، اور آپ بھی میری طرح کہیں گے کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں ہوں۔ لیکن یہاں اس بغاوت کا ثبوت دیا گیا ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی، بیٹر اینڈ لانگ لاسٹنگ۔ اب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس بات کو قابل توجہ نہیں سمجھتا، دنیا کی زندگی میں ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ فاما من طغا وآثر الحیات الدنیا، جس نے بغاوت کی، روش اختیار کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، دیر بائی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہش کوئی پورا کرنے سے روک لیا۔ انکلینیشن تھی، خواہش تھی، تڑپ تھی، لذت تھی، لیکن اس خیال سے کہ مجھے پیشی ہونی ہے میری اپنے رب کے سامنے، وہ ڈر گیا اور اس نے نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ کنٹراسٹ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے اور دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنے نفس کو اندھی خواہشات کے پورا کرنے سے روک لے گا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو برائی سے روکنے کے لیے برائی سے پہلے خوف خدا، لیکن ہم میں کتنا بھی خوف خدا ہو جائے، حقیقت کیا ہے؟ ہم نہ فرشتے ہیں نہ ہم نبی ہیں، لہذا ہم سے نافرمانیاں بھی ہوں گی، باغیانہ طرز عمل بھی ہم سے سرزد ہوگا، ہم گناہ بھی کریں گے، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، ایررز بھی ہوں گی، بلنڈرز بھی ہوں گی۔ اگر ہو جائے تو پھر اس تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا اس کا جوڑا دیا ہے وہ ہے استغفار، کہ جو کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑے سے بڑا گناہ تم کر لو، میرے پاس واپس آ جانا اور مجھ سے معافی مانگ لینا۔ یہ استغفار جو ہے، اس کو قرآن مجید میں اور ہمارے دین میں بہت اونچا مقام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے ہمیں جو رہنمائی دی ہے، وہ رہنمائی کیا ہے؟ اس کا خلاصہ دیکھیے۔ دو کردار ہیں اس کہانی کے، ایک کردار ہے شیطان اور دوسرا کردار ہے آدم اور حوا علیہ السلام۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حکم دیا۔ شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور آدم و حوا کو کھلی چھٹی دے دی کہ جنت میں جہاں چاہو جو چاہے کھاؤ ایکسپٹ ون ٹری، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں ورغلا لیا، ٹریپ کر لیا اور قائل کر لیا انہیں کہ یہ ان کی ضرورت ہے،
کیسے قائل کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے ایکسیس تو لے لی تھی ان تک، انہوں نے آ کے پہلے تو مبارکباد دی ہوگی کہ مبارک ہو جی آپ اشرف المخلوقات بن گئے ہیں، اگرچہ آپ کے اس مقام سے ہمارا کباڑا ہو گیا، تھوڑا سا سافٹ کارنر لے لیا انہوں نے. پھر اس نے آگے گپ شپ لگانی شروع کر دی. قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان نے آ کر ان سے کہا ما نہا ربکما عن ہذہ الشجرۃ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے الا ان تکونا ملکین، کہ تم کہیں فرشتے نہ بنتے، او تکونا من الخالدین، یا یہاں تک پکے نہ ہو جاؤ. اب اس کو ذرا کھول کے دیکھیں کیا مطلب اس کا. اس نے آ کر یعنی گپ شپ لگائی ہوگی ان سے کہ ویسے مبارک ہو تمہیں یہ منصب، لیکن تمہارا کیا خیال ہے، تم واقعی اشرف ہو، یہ فرشتے تم سے بہتر نہیں ہیں. کیونکہ الفاظ کیا ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی، کنفیوژن پیدا کیا. دیکھو فرشتے اپنی شکل بدل لیتے ہیں، تم نہیں بدل سکتے. فرشتے چٹکی میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں، آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر. یو کانٹ. تمہارا کیا خیال ہے وہ افضل نہیں تم سے؟ کنفیوژن پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا ہے آدم کو سپیریئر، اشرف ترین، لیکن شیطان نے آ کر کنفیوز کیا. اب ان کے دل میں بھی ایک کنفیوژن آ گیا کہ ہاں واقعی تھوڑی سی کسر جو ہے وہ رہ گئی. دوسرا کیا کہا، یہ جنت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ امیزنگ. تو وڈ یو لائک ٹو اسٹے ہیئر فار ایور، تم ہمیشہ رہنا چاہو گے؟ ہاں بالکل بالکل. ہاں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کیا کہوں، مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. قسم کھا لی اس نے، اور قسم کھا کر کہا کہ تمہاری تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مشورہ کیا تھا، یعنی اپنا پلان ہم سے ڈسکس کیا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا زمین کے لیے ہے، پیدا زمین کے لیے کیا ہے، اور ایک دن تمہیں اس نے یہاں سے نکال کے زمین پہ اتار دینا. اب یہ شوشہ چھوڑ کے چلا گیا. اب رات کو میاں بیوی جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے کہ ہائے یہ ہمیں جنت چھوڑنی پڑے گی، پھر کیا ہوگا، کوئی ایسی سبیل نہیں ہو سکتی گرین کارڈ مل جائے ہمیں اس جنت کا. اب اگلے دن وہ آئے گا، یہ خود پوچھیں گے اس سے کل تم نے یار بڑا پریشان کیا ہمیں، کوئی حل بتاؤ اس کا کیسے کیا جائے. میں نے کہا مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال تمہارا رب ہے وہ، کہ جس درخت کے کھانے سے تمہیں جنت کا گرین کارڈ مل سکتا تھا اور تم فرشتے بن سکتے تھے، وہی درخت اللہ نے تم پر بین کر دیا. اب کیا ہے، ایک طرف جی چاہ رہا ہے اور دوسری طرف نہیں اللہ میاں نے منع کیا ہے. 4 قدم گئے اس کی طرف، پھر نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یہ آپ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو فٹ کر کے دیکھیں تو بالکل قرآن مجید کے ڈسکرپشن کے عین مطابق معلوم ہوگی. آخر شیطان نے ان کو شیشے میں اتار لیا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی، لباس اللہ تعالیٰ نے اتروا لیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. سورہ اعراف میں تذکرہ ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان دونوں کے رب نے، آدم و حوا کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے.
جب آدم کی شیطان کی جواب طلبی اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم آدم کو سجدہ نہ کرو؟ تو شیطان نے آرگو کیا. اس آرگومنٹ کا خلاصہ کیا تھا کہ یا اللہ تیرا حکم غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی جسٹ میٹیریل. تو تیرا حکم غلط تھا، صحیح حکم ہوتا تو میں ضرور مانتا. اب یہاں آدم و حوا کی جواب طلبی ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے بعد جانے سے، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں شیطان نے سب دس انو کہ تو سانو زمین واسطے پیدا کیتا ہے، ہن تو بہانے نال تو زمین تے سٹنا ہے سانو، ٹھیک ہے سٹ دے سانو. یعنی جو نافرمان آدمی ہے اس کی یہ ٹون ہوتی ہے. لیکن آدم و حوا نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا. حالانکہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی، ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ جو شیطان نے کہا تھا وہ درست تھا، اب ہمیں دنیا جنت سے نکل کر دنیا میں جانا ہے. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا، سیدھے ہاتھ جوڑ لیے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کیا ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا، اپنا نقصان کیا، اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم نقصان سے دوچار ہو جائیں گے، لٹ جائیں گے. اب نافرمانی دونوں سے ہوئی، جواب طلبی دونوں کی ہوئی. شیطان اللہ تعالیٰ کا باغی شمار ہوا اور مردود ہو گیا، کنڈیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور آدم و حوا نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تو کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اصل جو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ ایک طرف تو انسان میں خوف خدا ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو، دوسری طرف انسان میں خوف خدا ہو کسی برائی کے کرنے سے پہلے کہ حتی الوسع اس سے بچ جائے. لیکن اگر انسان سے برائی ہو جائے، نو میٹر کتنی بڑی برائی ہو جائے، تو دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لو، معافی مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بہت خوبصورت مقام سورت زمر کا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے نبی کہو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. معافی منگو صحیح، تم آؤ تو صحیح، میرے پاس آؤ گے، میری طرف رجوع کرو گے تو مجھے تواب اور رحیمن پاؤ گے، توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پاؤ گے. آ جاؤ. عام طور پر ہم سے جو اس معاملے میں غلطی ہوتی ہے کہ ہم گناہ کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف ذرا توجہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے، اور یہ شیطان کرواتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ سب کے سب اس کائنات میں بہترین فیملی بیک گراؤنڈ والے بھائی تھے. ان کا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، اور ان کے پردادا ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سیلوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم. لیکن شیطان نے پٹی پڑھائی نا، اب مجبوری ہے یوسف کو باپ کی نظروں سے دور کرنا، مجبوری ہے. اب ساتھ یہ خیال آ رہا ہے کہ بھائی کا قتل، کوئی بھی قتل برا ہے، اور بھائی کا قتل اس سے بھی برا ہے، اس کو کنویں میں پھینکنا بہت برا ہے، لیکن مجبوری ہے. انہوں نے حل کیا شیطان نے بتایا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، اب کر گزرو مجبوری کے تحت، بعد میں توبہ کر لینا، نیک حاجی بن جانا، نیک بن جانا. یہ کیا ہے
یہ ہماری مس اپروپریشن ہے کہ وہ کام جو بعد میں کرنے کا جب ہم پہلے لے کے آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پہلے ہمارے اندر خوف خدا ہونا چاہیے عام زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تاکہ ہم برائی کی طرف یا تو مائل ہی نہ ہوں، اور مائل ہو بھی جائیں تو پھر ڈر لگے ہمیں اور ہم واپس لوٹ آئیں. اور ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب ہم پر کوئی مہربانی کرتا ہے تو ہم پورا ارادہ لے کر کسی برائی کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اپرچونٹی نہیں دیتا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے. تو خوف خدا پہلے ہونا چاہیے. راستے میں انسان ڈر جائے. مجھے یاد آ رہی ہے وہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت کے، اس وقت اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص آپ نے فرمایا کہ والذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال، وہ شخص کہ جس کو ایک حسب نسب والی اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس کے جواب میں اس نے کہا انی اخاف اللہ، بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جی تو میرا چاہتا ہے لیکن انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا. تو اللہ سے ڈرنا برائی سے پہلے، اور برائی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن کے اس سے معافی مانگنا. یہ 2 انسان کے یعنی قدم ہیں، ایک یا 2 اس کے ہتھیار ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف رجحان ہو رہا ہو تو اللہ سے ڈرے، یہ ایک ہاتھ میں اس کی گائیڈنس کا ایک پل پڑ رہا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرا ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. اور استغفار کو قرآن مجید میں بڑی عجیب اہمیت دی گئی ہے، اس کا عام طور پر ہمیں اندازہ نہیں ہے. تہجد کے وقت ایک بہت ایسا وقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، پوچھتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو. تہجد کے وقت اٹھنے پر مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے؟ استغفار. سورہ زاریات میں فرمایا نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی لمحہ مل ہی جائے یا ہمارا وہ کنیکشن قائم ہو ہی جائے تو بیسٹ تھنگ ٹو آسک فار کیا ہے؟ معافی. ربا معاف کر دے، انی تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے. استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب سے بخشش مانگتا ہوں. اور عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. حضور سے فرمایا واستغفر لذنبک، اپنی کمیوں کمزوریوں کی معافی مانگو. تو اگر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی کو ضرورت ہے استغفار کی تو پھر عبد السمیع کو تو اس سے ملین ٹائم زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو جب بھی موقع ملے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین کے یہ بنیادی جو پلرز ہیں ان کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.